بلوچستان میں گزشتہ روز ہمارے 18 اہلکار شہید ہوئے ہیں، جبکہ ISPR کے مطابق 23 جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ بلوچستان میں حالیہ دنوں میں پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ روز یہ جو واقعہ تھا، یہ یقینی طور پر اس کی اہمیت ہے اور اس کو عالمی میڈیا میں بھی اس کی جانب توجہ دی گئی ہے۔ ہمارے جو آرمی چیف ہیں جناب عاصم منیر، وہ گزشتہ روز کوئٹہ پہنچے، انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کیا اور وہاں پر انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ دہشت گرد اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی، اور اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ فورسز کا مورال ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں شدت پسندی یا دہشت گردی یا کالعدم جماعتوں کی کارروائیاں طویل عرصے سے جاری ہیں، کئی دہائیوں سے جاری ہیں۔ اس میں یقینی طور پر جو دہشت گرد ہیں ان کا پلڑا بھاری نہیں رہا۔ ہماری سیکورٹی جو فورسز ہیں وہ ان دہشت گردوں کے عزائم ناکام بناتی چلی آ رہی ہیں، مگر حالیہ دنوں میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں جو وہاں پہ جو کالعدم جماعتیں ہیں، دہشت گرد عناصر ہیں، انہوں نے بینک پر قبضہ کیا، تھانے پر قبضہ کیا، اور جو سرکاری املاک ہے اس پر قبضہ کیا۔ جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کا اسلحہ بھی لے گئے، اور اس کے بعد ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے آئے تو پھر وہ تتر بتر ہو گئے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان میں گوریلا وار فیئر جاری ہے، جس میں سامنے آ کے مقابلہ نہیں کیا جاتا بلکہ چھپ کر دہشت گرد کارروائیاں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد غائب جو عناصر ہیں، دہشت گرد عناصر ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ ہمارے سوچ و بچار کرنے کی بات ہے کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ جو عوامی حمایت ہے، جہاں پہ مختلف جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو عوامی حمایت مل رہی ہے، جو ان کا نیریٹو ہے وہ ان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ کہنے کو بلوچستان میں ایک صوبائی اسمبلی موجود ہے، وزیر اعلیٰ بھی موجود ہے، گورنر بھی موجود ہے، مگر اس پر غور و خوض ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، جو گورنر ہیں، جو ہماری جو صوبائی اسمبلی ہے، اس کے عوام کے ساتھ روابط نہیں ہے۔ عمومی طور پر پاکستان میں جو ہمارے صحافتی حلقے ہیں، سیاسی حلقے ہیں، اس میں یہ تاثر موجود ہے کہ بلوچستان کی جو اسمبلی ہے وہ عوامی نمائندوں کی، عوامی امیدوں کی ترجمان نہیں ہوا کرتی، اور جو بلوچستان میں جو شرح جو ووٹ ہے، جو ووٹ ڈالنے کی جو شرح ہے، وہ بھی یقینی طور پر کم ہے۔ یہ بات ہم بارہا اس پلیٹ فارم سے کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو جاری جنگ ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ اس قسم کی پالیسیاں ترتیب دینی چاہیے جس میں جو پارلیمنٹ ہے، جو عوامی نمائندے ہیں، ان کا انپٹ زیادہ ہونا چاہیے۔ یوں بھی ممکن ہے کہ جو عناصر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی موجود نہیں ہیں اور وہ عوام کی حمایت رکھتے ہیں، ان سے بھی بات کی جائے۔ جب آپ یقینی طور پر ایسے لوگوں سے بات کریں گے جو اس سسٹم پر معترض ہیں، جو اس سسٹم کے خلاف ہیں، تو یقیناً ان کا جو انپٹ ہے وہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ ناظرین، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا ہم پر ہنستی ہے اور دنیا ہم پر جو ہے وہ تنقید کرتی ہے۔ ہمارے جو پڑوس کے ممالک ہیں اس میں یہ تاثر یہ پھل پھول رہا ہے کہ شاید ہم اس طرح سے دہشت گردی پر قابو پانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات ہمیں اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ ہمیں غور و خوض کرنا ہوگا، ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، ہمیں اپنی جو رائج پالیسیاں ہیں ان کے حوالے سے اثر نو غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بظاہر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطلوبہ نتائج نہیں مل سکتے، اور جو دہشت گرد کارروائیاں ہیں ان میں جس طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جس طرح اس میں شدت آ رہی ہے، وہ یقینی طور پر ہمیں وہ شرمسار بھی کریں گی، اور ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس پر بھی اس کے مثبت اثرات نہیں بلکہ منفی اثرات مرتب ہوں گے۔